بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز کیسے ہیں؟ بہت دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کیونکہ مجھے تھوڑا فلو وغیرہ ہو گیا تھا اور سردی بھی جو ہے وہ کافی تیز ہے ان دنوں میں۔ تو آج آپ کی خدمت میں دو خبریں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی نے سپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب سے ملاقات کی ہے اور اندرونی کہانی کیا ہوئی ہے اس پر بات کریں گے۔ دوسرا، جو 11 جنوری تک لاہور ہائی کورٹ نے جو گورنر کا ڈی نوٹیفیکیشن ڈی سیٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن تھا اس کے حوالے سے جو سسپینڈ کیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ویورز جو ہے، اسد کیسر کی قیادت میں پی ٹی آئی کے اراکین جو ہے وہ سپیکر راجہ پرویز اشرف کی آفس وہاں پہ گئے، وہاں پہ ملاقات کی اور وہاں پہ جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے جو استعفے ہیں وہ اجتماعی طور پر منظور کیے جائیں۔ ویور، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے جو ہے پنجاب اسمبلی توڑنی تھی، نہیں ٹوٹی پی ٹی آئی نے، اور اس کے بعد جناب جو ہے وہ کے پی کے کی توڑنی تھی، نہیں ٹوٹی، گلگت بلتستان آزاد کشمیر نہیں ٹوٹی، لانگ مارچ جو ہے وہ ختم ہو گیا، دھرن تختہ ہو گیا، یہ سارے جو ہے وہ سارے جب ناکامیاں ہونے کے بعد جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ جو ہمارے استعفے جو ہے وہ منظور کیے جائیں۔ اب وہاں پہ جب ملاقات ہوئی تو وہ جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہے راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ کے بہت سارے اراکین اسمبلی مجھے ٹیلی فون کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے استعفے نہ منظور کریں، اجتماعی طور پہ میں نہیں کروں گا، فردن وہ آ جائیں، تصدیق کریں۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو استعفے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں اس پہ تو کارروائی کی جا سکتی، جو پرنٹڈ ہے ٹھیک ہے جی اس پہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسپیکر ظاہر ہے اس کا اختیار ہے، وہ اگر مطمئن ہوگا اسپیکر تو وہ آگے فردر پروسیڈنگ کرے گا۔ ساتھ جو ہے وہ اس نے یہ کہا کہ میں نے تمام کو تحریری طور پر لیٹر تحریر کیے بطور اسپیکر کے، اور ہر ایم این اے کو جو ہے وہ ٹائم دیا کہ میرے آفس آن کے اپنے استعفوں کی تصدیق کریں، اور انہوں نے آن کے تصدیق نہیں کی۔ تو اب اجتماعی طور پہ میں استعفے کیسے منظور کر لوں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، سپیکر جو ہے وہ راجہ پرویز اشرف نے یہ کہا کہ آپ کے جو ایم این ایز ہیں، جن میں زبیدہ جلال ہے، غلام بی بی پروانہ ہے، غلام محمد لالی ہے، انہوں نے نیشنل اسمبلی کا جو حاضری کا رجسٹر ہے اس پہ انہوں نے آن کے دستخط کیے ہیں استعفوں کے بعد۔ جب استعفے دے دیے تو پھر نیشنل اسمبلی کے اجلاس کی جو کارروائی ہے وہاں پہ حاضری لگانے کا یہ مطلب ہے کہ ہم اجلاس میں شامل ہیں، ہم نے اجلاس اٹینڈ کیا ہے۔ جب یہ بات اس وفد کو اسپیکر جو ہے پرویز اشرف نے بتائی تو وہ ہکے کے بکے رہ گئے، اور پی ٹی آئی کے جو یو ٹرن کے ماسٹر ہیں بکے کے ہکے رہ گئے، ٹھیک ہے نا، اوپر نیچے ہی کرنا ہے نا الفاظ کو، ہکے کے بکے، بکے کے ہکے رہ گئے۔ پھر جو سپیکر جو ہے وہ پرویز اشرف نے انہیں یہ کہا کہ آپ کے 2 ایم این اے، انہوں نے مجھے جو ہے وہ چھٹی کی درخواست دی ہوئی ہے، نواز الہی، طالب نقی، یہ 2 ایم این اے ہیں۔ بھئی انہوں نے استعفوں دینے کے بعد بات ختم ہو جاتی، یہ آئے ہیں، انہوں نے جب چھٹی کی درخواست دے دی تو یہ کہتے یہ استعفے ہم نے دیے ہیں تو آپ منظور کر لیں۔ انہوں نے بات نہیں کی بلکہ انہوں نے کہا ہمیں چھٹی دیں۔ تو وہ سب جو وفد تھا ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، اور اسد کیسر نے یہ اسپیکر قومی اسمبلی سے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ جو حالات و واقعات ہیں یہ ہم عمران نیازی کو بتائیں گے، اپنا جو ہمارا چیئرمین ہے۔ اس کے ساتھ جو اسپیکر نے انہیں کہا بھئی آپ ایسا کریں، استعفے آپ کے ہیں نہیں، کوئی ولنگ نہیں ہے، آپ مہربانی کر کے اسمبلی میں آ جائیں، یہاں پہ بیٹھ کے پولیٹیکلی جو ہے آپ تقریر کریں، ہم سے بات چیت کریں، جو جمہوریت کا حسن ہے، جو جمہوریت کو آگے بڑھا لے کے جانا ہے تو بات چیت سے ساری باتیں ہوں گی۔ تو دوسری جناب خبر یہ ہے کہ جو 11 جنوری تک جو سٹے ہوا ہے، اچھا اس میں جو میں ذرا شارٹ سے کرتا ہوں تاکہ ٹائم جو تھوڑا سا بچ جائے،
جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پرویز الہی نے جو ہے گورنر پنجاب کا جو نوٹیفیکیشن تھا جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ ڈی سیٹ ہوا ہے، اس کے خلاف وہ جو ہائی کورٹ گیا، ہائی کورٹ نے وہاں پہ جو ہے وہ اسٹے دے دیا، اور ادھر سے پرویز الہی نے جو ہے ایک ایفیڈیوٹ انڈرٹیکنگ دے دی کہ جناب میں جو ہے وہ 11 جنوری تک جو ہے نیکسٹ ڈیٹ تک جو ہے اسمبلیاں جو ہے وہ گورنر کو ایڈوائز نہیں کروں گا کہ وہ توڑ دیں۔ اب دو باتیں ہیں، جو گورنر کا نوٹیفیکیشن ہے کابینہ جس سے ختم ہو گئی، سی ایم ختم ہو گیا، اب دو باتیں ہیں۔ اگر پرویز الہی اس نوٹیفیکیشن کو غلط سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس سے میں متاثر نہیں ہوں، میں بطور وزیر اعلیٰ کام کر رہا ہوں، اگر وہ یہ سمجھتا ہے اور میرا کوئی نقصان نہیں ہوا ڈی سیٹ سے، پھر اس کو ہائی کورٹ جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ بھائی نوٹیفیکیشن ہے، نہیں اللیگل ہے، غلط ہے، سارا کچھ نہیں ہے، بھائی میرا تو نقصان نہیں ہوا۔ اگر وہ گیا ہے تو وہ لازمی طور پہ اس نے اس نوٹیفیکیشن کو درست تسلیم کیا ہے، اس طور پہ کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن سے میں سی ایم پنجاب نہیں رہا ہوں، اس لیے وہ ہائی کورٹ گیا ہے کہ جناب اس کو سسپینڈ کریں، اس کو معطل کریں۔ مطلب سی ایم تو نہیں ہے، اور جب سی ایم نہیں ہے کابینہ بھی نہیں ہے، تو وہ جو وہاں پہ جو انڈرٹیکنگ ہوئی، اچھا اب جو ہائی کورٹ کا جو تفصیلی فیصلہ ریٹن آیا ہے 11 جنوری کی حد تک جو انٹرم فیصلہ ہے، اس میں جو ڈسکس یہ کیا گیا ہے کہ 1997 میں یہ پی ایل ڈی 1997 لاہور پیج 38 ہے، اس میں 3 ججز پر مشتمل جو ہے وہ 130 سب آرٹیکل 5 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو ڈسکس کیا گیا منظور احمد وٹو کیس میں۔ اچھا اس میں عارف نقی صاحب جو ہے وہ اعتماد کا وہ کینڈیڈیٹ تھے، تو پھر وہ ساری باتیں وہ شارٹ کر رہا ہوں اس لیے۔ اچھا اس میں جو ہے جو اصول وضع کیے گئے، جو ججمنٹ کا جو فیصلہ تھا، اس میں جو ججز تھے 3، خلیل الرحمان رمدے، منیر شیخ اور عبد القیوم ملک جو تھے، تو 2 ججوں کی اتفاق سے انہوں نے اس کو ایگری کیا، ایک نے ڈس ایگری کیا۔ تو جو فیصلہ ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ گورنر کا جو آرڈر ہے وہ سسپینڈ کر دیا تھا فائنلی۔ نمبر 2 انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ جو پٹیشنر ہے منظور احمد وٹو، وہ گورنر اس کو کہے تو وہ اعتماد کا ووٹ لے، اور اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ لیے بغیر جو ہے وہ اسمبلیوں کی جو ایڈوائز ہے وہ توڑنے کی وہ گورنر کو نہیں کرے گا۔ اور جو منظور احمد وٹو کے جو تھے وکیل ایس ایم ظفر، انہوں نے بھی انڈرٹیکنگ دی تھی سیم کہ جو ہے ہم جو ہے وہ اسمبلیاں جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لیے بغیر جو ہے وہ ڈیزالو نہیں کریں گے، تو گورنر کا یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ سسپینڈ کر دیں تو ہم اعتماد کا ووٹ لے لیں گے۔ اچھا اس میں جو ججمنٹ ہے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو گورنر ہے وہ جو ایڈوائز کی ہے تو 10 دن کے اندر آپ نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے، یہ بھی پرنسپل طے ہے۔ تو 10 دنوں کے بعد اگر پھر لاسٹ جو پیراگراف تھا اس ججمنٹ کا وہ یہ تھا کہ اگر آپ یہ پٹیشنر منظور احمد وٹو جو ہے یہ اگر یہ تمام جو ہے اوپر جو میں نے ابھی بیان کی ہیں ان میں فیل ہو جاتا ہے، اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام ہو جاتا ہے، یا دیگر جو ٹرم اینڈ کنڈیشن جو سپریم ہائی کورٹ نے طے کی ہیں ان کو ناکام ہو جاتا ہے، تو پھر جو ہے وہ آخری پیراگراف بڑا جو ہے وہ زبردست تھا ہائی کورٹ کا۔ انہوں نے کہا کہ جو کہ عارف نقی جو ہے ٹھیک ہے وہ ریسٹور ہو جائے گا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کے، ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ یہ ساری کہانی یہ ہوئی اور یہ ججمنٹ ہوئی۔ اچھا بھائی دوبارہ انتخاب نہیں ہوگا، وہ ایز اٹ از ہو جائے گا۔ اب جو یہ موجودہ جو 11 جنوری تک لاہور ہائی کورٹ نے گورنر پنجاب کا جو نوٹیفیکیشن ہے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو جو ہے ڈی سیٹ کیا ہے اس کو 11 تک سسپینڈ کیا ہے، اسپیسیفک الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ انہوں نے نہیں کہا کہ جو ہے انہوں نے کہا ٹیل دا نیکسٹ ڈیٹ، ٹھیک ہے جی، 11 تک سسپینڈ ہے یہ نوٹیفیکیشن،
اور 12 کو وہ بحال ہے نوٹیفیکیشن، اور ساتھ یہ تحریری طور پہ یہ کہا گیا ہے پٹیشنر کو، پرویز الہی کو، کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں، تو کوئی آرڈر میں اس میں کوئی قدغن نہیں ہے، آپ نے اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ لے لیں، لینا ہے تو۔ اچھا، اب یہ بات یہ ذرا سمجھنے کی ہے کہ 11 سے پہلے، اور یہ جب یہ گئے ہیں تو یہ 10 دن سے زیادہ ٹائم ہو جانا ہے، ٹھیک ہے نا، اس ججمنٹ کی روح سے، یعنی کہ جو گورنر نے کہا ہے کہ آپ نے اعتماد کا ووٹ لیں، آپ نے نہیں لیا، تو وہ اس ڈیٹ سے آپ نے 10 دن کے اندر وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں، ہائی کورٹ کی تو کوئی قدغن نہیں ہے۔ اب دو باتیں ہونی ہیں، اگر یہ اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں اور 186 بندے پورے کر لیتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ 11 کو ختم ہو جائے گا، بھئی ٹھیک ہے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے، بات ختم ہے، اور ہو سکتا ہے گورنر پنجاب اس سے قبل ہی وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وڈرا کر لیں کہ بھئی ٹھیک ہے اعتماد کا اس نے ووٹ پورے کر لیے ہیں تو بات ختم ہو گئی۔ اچھا، اگر یہ اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر 11 کو تو جو آرڈر تھا اسٹے کا، اس نوٹیفیکیشن کا کہ بھئی 11 تک جو ہے سسپینڈ ہے وہ بحال ہے، وہ ختم ہے، وہ ساری کہانی ختم ہو جانی ہے، پٹیشن ڈسمس ہو جائے گی، اور اس کے بعد نئے جو قائد ایوان جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کا پروسیس شروع ہو جانا ہے۔ اچھا، نمبر 3، اگر یہ لیتے ہی نہیں ہے اعتماد کا ووٹ، ٹھیک ہے، 11 تک، ٹھیک ہے جی، وہاں پھر ہائی کورٹ پوچھے گی بھئی 10 دن کا وہ تھا آپ نے کیوں نہیں کیا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے 11 کو انہوں نے اجلاس بھی بلایا ہے، اسپیکر ہو سکتا ہے کوئی جمع تفریق کر کے ڈیٹ آگے کر دے، بھئی پرسوں ہوگا اجلاس، یہ ٹوپی ڈرامہ تو خیر کریں گے، کیونکہ پی ٹی آئی والے ہمیشہ ٹوپی ڈرامہ ہی کرتے ہیں، کوئی پازیٹیو بات نہیں کرتے، کبھی کہ انہوں نے کسی کو جو ہے وہ جو سینسیبل جو بات ہے وہ آج تک انہوں نے نہیں کی، تو وہ پھر اس دن وہ آگے اگر اعتماد کا یہ ووٹ نہیں لیتے، ٹھیک ہے جی، ان دنوں میں، تو میرا جو ذاتی خیال یہ ہے کہ پھر ہائی کورٹ جو ہے گورنر کا جو وہ نوٹیفیکیشن ہے جو سسپینڈ کیا عارضی طور پر 11 جنوری تک، پھر مزید آگے اس کو ایکسٹینڈ جو ہے وہ سسپینڈ کے حوالے سے کوئی آرڈر نہیں کرے گی، اور جب کوئی آرڈر نہیں کرے گی تو وہ پھر آرڈر نوٹیفیکیشن وائلڈ ہو جائے گا، اور پھر ویسے ہی سی ایم یہ نہیں رہے گا۔ تو آج تک کے لیے اتنا، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔